ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، قول کے اعتبار سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میری کتاب ہے حدیث کی اہمیت اور ضرورت۔ آج ہم اس کے چوتھے باب کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو حدیث کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے، اور سنت کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ حدیث کسی بھی جدید چیز یا نئی چیز کو حدیث کہتے ہیں، اور اصطلاحی مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ خبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی گئی ہے، آپ کا قول ہے یا آپ کا فعل ہے یا آپ کی تقریر ہے۔ حدیث کی جمع احادیث ہے، اور نوعیت کے اعتبار سے حدیث کی 3 قسمیں ہیں: قولی حدیث، فعلی حدیث اور تقریری حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو قولی حدیث کہتے ہیں، آپ کے عمل کو فعلی حدیث کہتے ہیں، اور وہ چیز جو آپ نے دیکھی، وہ کام جو آپ کے سامنے ہوا، آپ نے کیا بھی نہیں، آپ نے حکم بھی نہیں دیا، لیکن صحابہ کرام نے آپ کے سامنے کیا، آپ نے دیکھا اور آپ نے منع نہیں فرمایا، تو اور اس کام کو برقرار رکھا، ایسی حدیث کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ سنت کا مطلب راستہ، طریقہ یا قاعدہ ہے، لیکن شریعت میں جب قرآن اور سنت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو ایک ماخذ قانون کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ قرآن و سنت کا مطلب ہے کہ یہ دونوں سورس آف لا ہیں، یعنی شریعت، اللہ کا جو قانون ہے، اس کے جو سورس ہے وہ وہی ہے، اور وہی میں قرآن بھی شامل ہے اور سنت بھی شامل ہے۔ اور سنت کا لفظ بدعت کے خلاف بھی استعمال ہوتا ہے، متضاد کے طور پر، یعنی سنت وہ عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور بدعت وہ عمل ہے جو دین میں نہیں تھا اور دین سمجھ کر دین میں شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے۔ اور فقہ میں سنت کا مفہوم بالکل اور ہے۔ علم فقہ میں غیر فرض چیز کو سنت کہتے ہیں، یا اس کو مستحب بھی کہتے ہیں۔ اب پھر وہاں اس کی مزید تقسیم کی گئی ہے کہ سنت راتبہ اور غیر راتبہ، ایک تو فرض ہے اور ایک سنت راتبہ اور غیر راتبہ ہے۔ راتبہ کو مؤکدہ بھی کہتے ہیں، ایمفسائزڈ سنہ ہے، اسرٹڈ سنہ ہے، ریگولر سنہ ہے۔ سنت مؤکدہ جس کی تاکید ہے، سنت راتبہ جو ریگولر ہے، جو آپ نے اکثر کیا ہے لیکن کبھی کبھی چھوڑ دیا ہے عمل، اور جس کے کرنے میں ثواب ہے، نہ کرنے میں گناہ نہیں ہوتا، لیکن بلا عذر چھوڑ دینے پر ملامت اور باس پرس کا خطرہ رہتا ہے۔ غیر راتبہ irregular سنت، اس کو غیر مؤکدہ کہتے ہیں، جو اکثر آپ نے چھوڑ دیا ہے، کبھی کبھی آپ نے اس پر عمل کیا ہے، اسے کرنے میں ثواب ہے، نہ کرنے میں کوئی عذاب نہیں ہے۔ یہ وہ سنت ہے جو بلا عذر بھی ترک کی جا سکتی ہے، غیر مؤکدہ ہے۔ غیر مؤکدہ کے لیے کئی نام ہیں، غیر متواترہ بھی کہتے ہیں، مندوب بھی کہتے ہیں، نفل بھی کہتے ہیں، مستحب بھی کہتے ہیں، اور مستحسن بھی کہتے ہیں، مستحسب بھی کہتے ہیں، اور تطوع بھی کہتے ہیں۔ خوشی سے جو آپ کر لیں تو ان کو کہا جاتا ہے۔ اب آ جائیے، دیکھیے ایک اور غلط فہمی ہم ذرا دور کرنا چاہتے ہیں کہ بعض لوگ
یہ سمجھتے ہیں کہ فرض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو قرآن میں ہوتی ہیں اور احادیث میں فرض حکم نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نادانی اور جہالت ہے۔ اسی طرح وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو حکم ہے وہ فرض کا درجہ رکھتا ہے، سنت نہیں ہو سکتی، یہ مباح بھی ہو سکتا ہے، اور احادیث میں بھی اس طرح کے حکم ہو سکتے ہیں۔ اب مثال پر دیکھیے، سورۃ البقرہ میں کہا گیا قوموا للہ قانتون، تو یہاں پر قوموا للہ قانتین، فرما بردار بن کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ قوموا، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نماز میں قیام فرض ہے، کھڑا ہونا ضروری ہے، قیام، قوموا کا حکم دیا گیا ہے، فعل امر ہے۔ لیکن سورہ مائدہ کی جو آیت نمبر 2 ہے اس میں کہا گیا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام اتار دو اور حالت احرام سے باہر آ جاؤ تو تم شکار کرو، فَاصْطَادُوا، اپنا صید تلاش کرو، شکار تلاش کرو۔ لیکن یہاں جو فعل امر ہے فَاصْطَادُوا، یعنی یہ واجب نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے کہ ہر حاجی یا ہر معتمر احرام اتارنے کے بعد لازماً وہ جانور ڈھونڈے اور شکار کرے، یہ ضروری نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے یہاں اب تم شکار کر سکتے ہو، احرام کی حالت میں جو پابندی تم پر عائد کی گئی تھی اب وہ پابندی ختم ہو چکی ہے۔ فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، تو اب دیکھیے سنت میں بھی ایک فرض حکم ہو سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پر بخاری کی روایت ہے لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کہ نہ مسلمان کا وارث کافر ہو سکتا ہے، نہ کافر کا مسلمان وارث ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو حکم ہے یہ اگرچہ کہ حدیث میں آیا ہے لیکن اس کی نوعیت فرض کی سی ہے، یہ سفارش نہیں ہے۔ یہ اسی طرح دیکھیے کہ حدیث میں بھی ایک غیر فرض حکم دیا جا سکتا ہے، مستحب حکم دیا جا سکتا ہے، جس کو ہم فقہی سنت کہتے ہیں۔ جیسے بخاری میں روایت ہے صلوا قبل صلاة المغرب قال فی الثالثة لمن شاء کراہیۃ ان یتخذها الناس سنتا، فرمایا مغرب کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لو، صلو قبل صلاة المغرب، اور 2 مرتبہ کہا، اس کے بعد تیسری مرتبہ کہا لمن شاء۔ اب یہ جو لمن شاء کا ٹکڑا ہے، جس کا دل چاہے، تو وہ یہ بتا رہا ہے کراہیۃ ان یتخذها الناس سنتا، اس اندیشے سے کہ لوگ کہیں اس کو فرض نہ ٹھہرا لیں، فرض نہ ٹھہرا لیں۔ تو اب آ جائیے کہ حدیث کی کتابت کے سلسلے میں، تو یاد رکھیے یہ بات کہ جس طرح قرآن کو حفظ کیا گیا اور قرآن پر عمل کیا گیا، بالکل اسی طرح احادیث کو بھی حفظ کیا گیا اور اس پر عمل کیا گیا۔ تو لوگوں کے سینے میں قرآن محفوظ تھا اور قرآن غائب کہیں نہیں ہوا۔ یہ جو لوگ اکثر کتابت کی بات کرتے ہیں، کتابت سے زیادہ حفاظت ہوئی ہے حفظ سے۔ اس نقطے کو ذرا سمجھیے کہ اس زمانے میں نہ نقطے تھے، نہ زیر، نہ زبر، نہ پیش، نہ تشدید، نہ تنوین، نہ مد، نہ آیت کا نشان، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ کہنا کہ صرف اور صرف کتابت سے قرآن محفوظ ہوا ہے تو یہ یا حدیث محفوظ ہوئی ہے تو یہ بات غلط ہے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ سنت ایک دن کے لیے بھی دنیا سے غائب نہیں ہوئی، حدیث غائب نہیں ہوئی، قرآن ایک دن بھی غائب نہیں ہوا، لوگ نمازیں پڑھتے رہے، قرآن سناتے رہے، سنتے رہے۔ اب مثال کے طور پر اب یہ سنت ہے کہ اللہ اکبر کہنا چاہیے، تو لوگ اس سنت پہ عمل کرتے رہے نا، پہلے دن سے اللہ اکبر اللہ اکبر، کبھی یہ غائب ہوئی ہے سنت؟ یہ اسی طرح انہوں نے ہمیشہ سیدھا ہاتھ اوپر رکھا ہے، لیفٹ ہینڈ اوپر نہیں رکھا، یہ سنت کبھی غائب ہوئی ہے؟
ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی رہی، آج تک پڑھی جا رہی ہے، قیامت تک پڑھی جائے گی، تو یہ کیا غائب ہوئی ہے؟ تو یہ کتابت کا جو اکثر لوگ مطالبہ کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، ذرا اس بات کو سمجھ لیجئے۔ اچھا، مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے مکے میں ایسا ماحول نہیں تھا، وہاں اسٹیٹ نہیں تھی، ریاست نہیں تھی کہ کتابت کرائی جاتی، لیکن بہرحال دو چار لوگ موجود تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور اس کے بعد ہجرت ہوئی۔ اب ہجرت کے بعد ایک ریاست کا قیام عمل میں آیا، اور ظاہر ہے کہ اب یہاں ڈاکومنٹیشن ہونے لگی۔ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، ان میں سے 90 مکے میں نازل ہوئیں، 24 مدینے میں۔ تو اب قرآن کو لکھوایا گیا، اور لیکن ظاہر ہے کہ یعنی تقریباً 80% قرآن وہاں مکے میں نازل ہوا، 114 میں سے 90 صورتیں، ان سب کو لکھوایا گیا، کاغذ پر، ہڈیوں پر، چمڑے پر اور مختلف چیزوں پر، ہڈیوں پر لکھوایا گیا۔ تو اس دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ حدیثیں نہ لکھیں، ابھی پہلے قرآن مکمل ہو جائے، اور اس لیے فرمایا لا تکتبوا عنی ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحو۔ تو فرمایا کہ قرآن ابھی مت لکھو، کیونکہ قرآن لکھا جا رہا ہے، تم کنفیوژن کا شکار ہو جائے گے۔ وحدثوا عنی ولا حرج، البتہ حدیثیں بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، البتہ جو جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ گھڑے گا، جھوٹ منسوب کرے گا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے۔ تو ابتدائی حکم یہی تھا۔ اس کے بعد اب قرآن کا جو بیک لاگ تھا مکے میں، جو وہ مکمل ہو گیا، تو اس کے بعد آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ چنانچہ ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نضر اللہ امرا سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، فوعاها، اس کو یاد کیا، فحفظها، اور اس کو محفوظ کیا، اور پھر وبلغها، اور اس کو دوسروں تک پہنچایا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، میرے پاس لکھنے کا سامان لے آؤ، میں تمہیں ایک بات لکھوا دوں، اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ابتدا میں جو ممانعت کا حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا، بعد میں آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ تو حاصل کلام اس پوری گفتگو کا یہ ہے کہ علم حدیث کی اصطلاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں، اور سنت کا لفظ بھی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سنت کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، عمل یا فعل، اور علم فقہ میں سنت کا مطلب غیر فرض چیز کو کہتے ہیں، نان اوبلیگیٹری چیز کو کہتے ہیں۔ اور علم فقہ میں قرآن کا ہر حکم فرض کا درجہ نہیں رکھتا، بلکہ قرآن کے بعض احکامات فرض ہوتے ہیں، بعض مستحب اور بعض مباح۔ بالکل اسی طرح احادیث کے جو احکامات ہوتے ہیں ان میں بعض احکامات فرض ہوتے ہیں، بعض نفل، بعض مستحب اور بعض مباح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔